بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہندوستان میں فرقہ پرست طاقتیں ہندوستانی قوموں کے درمیان نفرت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتی رہتی ہے اور ہمیشہ ایسے مدعوں کی تلاش میں رہتی ہے جن سے سوسائٹی میں غلط فہمیاں پھیلائی جائے۔ چنانچہ ابھی ہندوستان کے عظیم دینی ادارے دارالعلوم دیوبند کو نشانے پر لیا گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک فتوے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ کسی سوال کرنے والے نے غزوہ ہند کے متعلق سوال کیا تھا تو اس کے جواب میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کہا گیا کہ غزوہ ہند کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اس جواب کو ملک کی مخالفت اور بغاوت کا رنگ دیا گیا اور دارالعلوم دیوبند کی ملک کے ساتھ وفاداری کو مشکوک قرار دینے کی کوشش کی گئی اور ہندوؤں کو قتل کرنے اور ملک کو لوٹنے کا معنی دیا گیا۔ اس ویڈیو میں ہم غزوہ ہند کے متعلق ساری معلومات پیش کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک سنتے رہیے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ سب سے پہلے تو ہم ان احادیث کو جانتے ہیں جن میں غزوہ ہند کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ ان میں سے ایک ہند میں جہاد کرے گی اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ بعض لوگ ہند کا ترجمہ ہندوستان کر لیتے ہیں، اس وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ موجودہ ہندوستان کو ہی یقینی طور پر حدیث کا مصداق سمجھ لیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمان ہند میں جہاد کریں گے۔ اگر وہ جہاد میری موجودگی میں ہوا تو میں اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو عذاب جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہوگا۔ تیسری حدیث صفوان بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہند میں جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہ ہند کے راجاؤں سے اس حال میں ملیں گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر وہ شام کی طرف لوٹیں گے تو شام میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے۔ یہ تین روایات ہوئی جن میں غزوہ ہند کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں کچھ باتیں قابل توجہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ ایک پیشن گوئی ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کسی مسلمان کو یقینی طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ غزوہ کب ہوگا، اور نہ مسلمانوں نے اس کو جاننا ضروری سمجھا۔ اگر یہ کوئی مذہبی حکم ہوتا اور اس کے لیے تیاری کرنا ضروری ہوتا تو سب سے پہلے اس کا وقت جاننا ضروری ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اس پیشن گوئی میں کون سا غزوہ مراد ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ وہ غزوہ ہو گیا یا آئندہ ہوگا، اس کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غزوہ پہلے ہو چکا ہو۔ مفتی سلمان صاحب منصور پوری لکھتے ہیں کہ ایک احتمال یہ ہے کہ جو غزوات اسلام کی ابتدائی اور درمیانی صدیوں میں ہندوستان میں پیش آئے، جن کی بنا پر ایک عرصے تک یہاں مسلمانوں کو اقتدار حاصل رہا، یہی غزوات غزوۃ الہند کا مصداق ہے، جن میں خاص طور پر محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کی معرکہ آرائی قابل ذکر ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ بظاہر اس سے وہی فوج کشی مراد ہے جو سن ہجری 90 مطابق سن عیسوی 712 میں محمد بن قاسم نے کی تھی، کیونکہ یہی عربوں کی پہلی فوج کشی تھی، اور اس طرح کی پیشین گوئیوں میں پہلی فوج کشی ہی مراد ہوتی ہے۔ مسلمان اس ملک پر صدیوں حکمران رہے۔ اب بھی افغانستان اور پاکستان میں، جس کو پہلے ہند کہا جاتا تھا، وہاں مسلم حکومتیں قائم ہیں۔ غزوہ ہند کی حدیث میں سندھ کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی کہ مسلمان سندھ پر حملہ کریں گے، ہند پر اور سندھ پر حملہ کریں گے، اور محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تھا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ غزوہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ غزوہ ہند سے مراد پہلی صدی کا غزوہ تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود اس غزوہ میں شرکت کی تمنا رکھتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں وہ غزوہ ابتدائی زمانے میں ہی ہونے والا تھا، اور اگر مان لیا جائے کہ وہ غزوہ اب ہونے والا ہے تو پھر قرب قیامت کے واقعات میں سے ہوگا، جیسا کہ صفوان بن عمرو کی روایت سے معلوم ہوتا ہے،
کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غزوہ ہند کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک جماعت ہند میں لڑے گی اور ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں واقعات ایک ہی زمانے کے ہیں، یعنی کہ قرب قیامت میں یہ غزوہ پیش آئے گا۔ اور قرب قیامت میں جن حالات و واقعات کی پیشن گوئی اسلام میں کی گئی ہے، ان میں سے تمام بڑے بڑے واقعات و حالات ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، جیسا کہ حضرت مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا وغیرہ۔ بس اگر غزوہ ہند ابھی ہونا باقی ہے تو ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے۔ تیسری بات جو کہ بڑی اہم ہے وہ یہ کہ احادیث میں علامات قیامت یعنی کہ قیامت سے پہلے پیش آنے والے جو حالات و واقعات ہیں ان کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں ہر طرف ظلم پھیل جائے گا، مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، دنیا میں قتل عام ہوگا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا قتل ہوگا۔ علامات قیامت کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جمہوری نظام ختم ہو چکا ہوگا اور عدل و انصاف اور قانون کا نام و نشان مٹ چکا ہوگا۔ چند با اختیار لوگ عوام پر ظلم کریں گے، عوام کا خون چوسیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کا ایک خلیفہ دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اٹھے گا اور بڑی قربانیوں کے بعد دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گا اور دنیا میں امن و امان قائم کرے گا۔ اگر یہ تمام پس منظر سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ غزوہ ہند عوام پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ عوام کو ظلم سے نجات دینے کے لیے ہوگا، عوام کو لوٹنے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ڈکٹیٹر ظالموں کی طاقت توڑنے کے لیے ہوگا۔ اب جو بھی اس واقعے کو اس کے پس منظر سے ہٹا کر دیکھے گا تو غلط فہمیاں پیدا ہونا یقینی ہے اور کبھی بھی وہ واقعہ بہتر طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک آخری بات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں بالکل یقینی ہوتی ہے، وہ ہر حال میں ہو کر رہنے والی ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے جو پیشین گوئیاں فرمائی وہ ساری پوری ہوئی ہیں۔ اگر غزوہ ہند پہلے ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوا تو پوری دنیا مل کر بھی اس کو ہونے سے نہیں روک سکے گی، حتیٰ کہ اگر مسلمان نہیں چاہیں گے پھر بھی ہوگا۔